बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साहब ने हज़रत मौलाना खलील रहमान सज्जाद नौमानी दामत बरकातुहु आलिया की इस वीडियो को भेजा है और इसके बारे में मालूम किया है कि हज़रत ये फरमा रहे हैं, तो इस बात की कहीं से तायद होती है या नहीं। तो थोड़ा सा इस वीडियो को देख लेते हैं, फिर उसके बाद में इस पर तफसीर करते हैं। याजूज माजूज अक़वाम मग़रिब और यूरोप वाले अक़वाम का नाम है और कुछ नहीं है। मुझे कम से कम इसमें कोई शक नहीं है। याजूज माजूज के बारे में अजीब गरीब किस्म की बातें हमारे दरमियान राइज है। कहा जाता है कि याजूज माजूज बंद होने के बाद दीवार को तोड़ने में लगे हुए हैं और दिन भर तोड़ते रहते हैं। उसके बाद रात में जाके आराम करते हैं, फिर सुबह को आके वो देखते हैं कि वो तो उतना ही बना, फिर से खड़ी हुई है दीवार, फिर तोड़ना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है, ये बिल्कुल गलत ख्याल है। अब सोचिए ज़रा, कुरान मजीद में तो साफ साफ कह दिया गया कि इस दीवार को कोई वो तोड़ नहीं सकता। फमस्ताऊ अन यज़हरू, ये याजूज माजूज इस दीवार को तोड़ नहीं सकते। वमस्तताऊ लहू नक़बा, न तो फांद कर आ पाएंगे यज़हरू, और न इस दीवार में कोई सुराख बना पाएंगे। वो अगर वो जिन होते तो फांद के आ जाते। तो कुरान साफ कह रहा है, न इस दीवार पर चढ़ सकेंगे, न उसमें नक़ब लगा सकेंगे। जिस दीवार के बारे में ये कुरान कह रहा है, उसके बारे में ये समझना कि एक दिन उसको मुनहदिम कर देंगे, डिमोलिश कर देंगे, ढा देंगे, ये किस कदर गलत बात है। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि एक दिन दीवार टूटेगी, ये बिल्कुल सही है। और ये भी सही है कि याजूज माजूज एक मरतबा पूरी ताकत के साथ दूसरी कौमों पर हमलावर होंगे। लेकिन ये दीवार याजूज और माजूज की कोशिश से नहीं टूटेगी। और ये भी बिल्कुल गलत है कि वो इस दीवार के पीछे से निकलकर हमला करेंगे। फिर मैं कोट करता हूँ अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, आप में से जो हज़रात उनके बुलंद इल्मी मुकाम से वाकिफ़ न हों कि मैं उनको एक अथॉरिटी मानकर उनकी बात को कोट कर रहा हूँ। वो उन्होंने फरमाया इस बारे में, वलैसा फ़िल क़ुरआन अन्न हाज़ल ख़ुरूज यकूनु अक़ीबल इंदिकाकी मुत्तसिलन बल फ़ीहि वअदुन बिंदिकाकिही फ़क़द इंदक्का कमा वअद अमा अन्न ख़ुरूजहुम मवऊदुन बअद इंदिकाकिही बिदूनि फ़स्लिन फ़ला हर्फ़ फ़ीह। कुरान में ये कहीं नहीं है कि याजूज और माजूज के ख़ुरूज का वाक़या दीवार के ढह जाने के साथ ही पेश आएगा। ये कहीं नहीं है कुरान में, बल्कि कुरान में सिर्फ ये इशारा है कि ये दीवार एक दिन मुनहदिम होकर रहेगी। लिहाजा वो दीवार मुनहदिम हो चुकी है। रही ये बात कि दीवार के मुनहदिम होते ही फ़ौरन बिला किसी वक्फे के याजूज और माजूज निकल पड़ेंगे, तो कुरान में इस सिलसिले में एक हर्फ भी नहीं पाया जाता। देखिए, हज़रत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब ने जो अपने ख़यालात का इज़हार फरमाया है कि वो ये फरमा रहे हैं कि यूरोपी अक़वामी दर हक़ीक़त याजूज माजूज हैं, और ये जो मशहूर रिवायत है कि वो दीवार को खोदते हैं याजूज माजूज, और थोड़ी सी बाकी रह जाती है तो छोड़ के चले जाते हैं, फिर अगले दिन आके खोदते हैं, फिर इतनी थोड़ी सी बाकी रह जाती है, फिर छोड़ के चले जाते हैं, और जब अल्लाह तबारक व तआला को मंजूर होगा तो इंशाअल्लाह कहेंगे और दीवार खोल के वो निकल आएंगे। इस रिवायत को वो काबिल इस्तेदलाल नहीं करार दे रहे हैं। तो ये जो ख़यालात हैं हज़रत के, तो सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि हज़रत सज्जाद नौमानी साहब ही ने इन ख़यालात का इज़हार किया हो, बल्कि दीगर अहले इल्म भी इस तरह के ख़यालात का इज़हार करते आए हैं। इस सिलसिले में मैं जो हिदायतुल कुरान है हज़रत अक़दस मुफ्ती सईद अहमद पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह की, तो हज़रत ने जो कुछ लिखा है वो मैं उसको नक़ल के देता हूँ। बड़ी मुफीद बातें हज़रत ने लिखी हैं। हिदायतुल कुरान जो सूरह कहफ़ की तफसीर है, वहाँ हज़रत ने लिखा है फ़ायदे के तहत, लिखते हैं कि याजूज और माजूज कौन है। अक्सर उलमा की राय है कि वो आप इंसानों की तरह आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत में से हैं। अल्लामा इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने अल-बिदाया व निहाया में लिखा है कि सही बात यह है कि वो आम आदमी की तरह हैं और उनकी शक्ल व सूरत और जिस्मानी अवसाफ़ रखते हैं। हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह ने फ़तहुल बारी में तहरीर फरमाया है कि याजूज माजूज याफ़िस इब्न नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से दो कबीले हैं। हज़रत क़तादा से भी यही बात मरवी है और रूहुल मानी में है, याजूज माजूज याफ़िस इब्न नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से दो कबीले हैं। और यही राय वहाब इब्न मुनब्बी की भी है और मुताख़िरीन में से अक्सर की यही राय है। बाइबल किताब पैदाइश बाब 10 आयत 2 में भी याफ़िस के एक लड़के का नाम माजूज है और याजूज के बारे में बाइबल का बयान मुख्तलिफ है।
پھر آگے حضرت لکھتے ہیں کہ غرض یاجوج و ماجوج کوئی عجوبہ روزگار مخلوق نہیں ہے، نہ وہ برزخی مخلوق ہیں۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یاجوج و ماجوج در حقیقت یہ برزخی مخلوق ہے۔ یہی رائے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تھی۔ چنانچہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عثمانی کے اندر اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ میرا خیال ہے واللہ عالم کہ یاجوج و ماجوج کی قوم عام انسانوں اور جنات کے درمیان ایک برزخی مخلوق ہے، اور جیسا کہ کعب احبار نے فرمایا اور نوی نے فتاویٰ میں جمہور علماء سے نقل کیا ہے۔ آگے پھر مزید تفصیل حضرت نے لکھ رکھی ہے۔ تو ایک رائے یہ بھی ہے اور حضرت نے اسی رائے کو راجح قرار دیا ہے، لیکن حضرت اقدس مفتی سید احمد پانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کوئی برزخی مخلوق نہیں ہے، اور اس قسم کی جو روایات ہیں ان کا اسلامی روایات سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ سب اسرائیلیات ہیں جو غرق میں ناب اولا کا مزاق ہے، یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے گویا کہ۔ علامہ یاقوت حموی نے معجم البلدان میں، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں، اور مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمن نے قصص القرآن جلد سوم میں ان روایات کی تقلید کی ہے۔ اور سمجھنے کے لیے واضح بات یہ ہے کہ جب یاجوج و ماجوج بنی آدم اور ذریت نوح ہیں تو پھر وہ دوسری ذریت سے اتنے مختلف کیسے ہو سکتے ہیں جتنا ان روایت میں دکھلایا گیا ہے۔ اب آگے حضرت نے ان باتوں کی تردید کی ہے کہ جو بہت سی باتیں یاجوج ماجوج کے بارے میں مشہور ہو گئی ہیں، مثلا یہ کہ یاجوج ماجوج بالش 1.5 بالش یا زیادہ سے زیادہ 1 ہاتھ کا قد رکھتے ہیں، اور بعض غیر معمولی طویل القامت ہیں، ان کے کان اتنے بڑے ہیں کہ ایک کو اوڑھتے ہیں اور دوسرے کو بچھاتے ہیں، ان کی غذا کے لیے قدرت سال بھر میں 2 مرتبہ سمندر سے ایسی مچھلیاں پھینک دیتی ہے کہ جن کے سر اور دم کا فاصلہ اس قدر طویل ہوتا ہے کہ 10 رات دن اگر کوئی شخص پر چلتا رہے تب اس فاصلے کو طے کر سکتا وغیرہ۔ یہ جتنی بھی روایتیں اس طرح کی ہیں تو یہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس قسم کی تمام باتیں قطعاً بے دلیل اور اٹکل کے تیر ہیں، اسلامی روایت سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ اب یہ جو سوال ہے جو حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ یورپی اقوام ہی ہیں، تو اس کے بارے میں حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا کے موجودہ اقوام میں سے یاجوج و ماجوج کون ہیں؟ تو اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ اس کا جواب بھی یقین کے ساتھ نہیں دیا جا سکتا، اور صحیح بات یہ بھی ہے کہ یقینی طور پر اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کہی جا سکتی ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ کیونکہ یاجوج و ماجوج بہت قدیم نام ہے اور مرور ایام کے ساتھ نام بدل جاتے ہیں، آج دنیا میں کوئی قوم ان ناموں سے موسوم نہیں ہے، اس لیے اس کی تعین دشوار ہے۔ علماء اکرام کی ایک رائے یہ ہے کہ یاجوج و ماجوج منگولیا تاتار کے ان وحشی قبائل کو کہا جاتا ہے جو یورپ، امریکہ اور روس کی اقوام کے منبع اور منشا ہیں۔ ان کے 2 بڑے قبیلے موگ اور یوچی کہلاتے تھے جو عربی زبان میں یاجوج و ماجوج بن گئے، واللہ عالم۔ تو یہ حضرت نے اپنی رائے کا اظہار فرما دیا ہے۔ اب آگے یہ بات، یہ جو مشہور روایت ہے جسے حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب بھی سنا رہے ہیں، تو اس کے بارے میں اس روایت کو حضرت نے ذکر فرمایا ہے آگے چل کر کے۔ ہاں، یہاں پر حضرت نے فرمایا کہ یاجوج و ماجوج کے بارے میں ایک مشہور حدیث ہے کہ وہ روزانہ سد ذوالقرنین کو کھودتے ہیں، شام کو جب وہ اتنی پتلی رہ جاتی ہے کہ سورج کی کرنیں نظر آنے کے قریب ہو جاتی ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ اب کام کو ختم کر دو، اب یہ اس قابل ہو گئی ہے کہ کل تم اس کو کھود ڈالو گے۔ مگر جب اگلے روز کام پر واپس آتے ہیں تو دیوار کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط و مستحکم پاتے ہیں، پھر کھودنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا تا آنکہ مقررہ مدت آ جائے اور اللہ تعالیٰ کو منظور ہو کہ وہ انسانی دنیا پر چھا جائے، تو ان کا سردار کہے گا کہ اب واپس چلو، کل انشاءاللہ اس کو کھود ڈالو گے۔ چنانچہ دوسرے دن ان کو دیوار ویسی ہی ملے گی اور اس کو کھود ڈالیں گے اور لوگوں پر نکل پڑیں گے۔ تو یہ جو اس روایت کو ان حضرات نے تو موقوف قرار دیا ہے، حضرت تو سجاد نعمانی صاحب تو بالکل تسلیم نہیں کر رہے ہیں، اور حضرت مفتی سید احمد پانپور رحمۃ اللہ علیہ کا اس روایت کے بارے میں خیال یہ ہے کہ یہ مرفوع روایت نہیں ہے بلکہ موقوف روایت ہے، کعب احبار سے اس کو سنایا گیا ہے۔ البتہ بعض اہل علم نے موقوف ہونے کی بنیاد پر بھی اس روایت کو تسلیم کیا ہے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے، اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرمایا کرتے تھے کہ اس روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو یاجوج و ماجوج ہیں ان تک پیغمبروں کے ذریعے سے دعوت پہنچ چکی ہے اور وہ اللہ کے بارے میں جانتے ہیں، تبھی تو انشاءاللہ کہیں گے، تو ان تک دعوت پہنچ چکی ہے، اور ان میں سے بعض اللہ سے واقف ہیں تو ان تک جو ہے دعوت پہنچ چکی ہے، اس بات کا دعویٰ کیا کرتے تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ تو اب آگے طویل ذکر اس روایت کے اوپر گفتگو کی ہے کہ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مضمون ہے، اور کعب احبار سے مروی روایت میں ہے کہ وہ روزانہ دیوار کو چاٹتے ہیں
اور یہی روایت لوگوں میں مشہور ہے، کعب احبار کی روایت عام کتابوں میں نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے عبداللہ بن حمید کی مسند کا حوالہ دیا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ترمذی میں ہے، مسند احمد میں ہے، صحیح ابن حبان اور مستدرک حاکم وغیرہ کتابوں میں ہے، اور سب کی ایک ہی سند ہے، یعنی قتادہ عن ابی رافع عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر قتادہ کے نیچے اس کی متعدد سندیں ہیں۔ غرض ہے کہ اس پر گفتگو کی ہے حضرت نے، اور گفتگو کرنے کے بعد یہ لکھا ہے کہ الغرض حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو عام طور پر صحیح سمجھا جاتا ہے۔ البانی نے بھی اس کو سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں نمبر 1735 پر ذکر کیا ہے، مگر ابن کثیر نے تفسیر میں اس پر سخت تنقید کی ہے، اور اسی کا حوالہ حضرت بھی دے رہے ہیں سجاد نعمانی صاحب۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی سند اگرچہ عمدہ ہے، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت غلط ہے، اسنادہ جید ولکن متنہ فی رفیع نکارہ۔ نیز وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس قسم کی ایک اسراری کہانی کعب احبار سے بھی مروی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر کعب احبار کے پاس بیٹھتے تھے، اس لیے ممکن ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے یہ مضمون کعب احبار سے سنا ہو اور ایک کہانی کے طور پر بیان کیا ہو، مگر نیچے کے کسی راوی نے غلط فہمی سے اس کو مرفوع قرار دے دیا ہو، اور پھر مزید کمزوریاں اس روایت کی بیان کی ہیں حضرت نے۔ اور پھر آگے خلاصے کے طور پر یہ لکھا ہے کہ یہ اور وہ حدیث کو موقوف بیان کرتے ہیں واللہ عالم۔ تو بہرحال اس حدیث کو موقوف خیال کرتے ہیں حضرت نے بھی، کبھی یہی رجحان ہے، وہ مرفوع اس روایت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ تو اور حضرت سجاد نعمانی صاحب تو بالکل ہی اس کا انکار کر رہے ہیں، اور وہ دلائل ذکر کر رہے ہیں۔ تو بہرحال جو باتیں حضرت نے فرمائی ہیں وہ صرف ان کا اپنا خیال نہیں ہے، بلکہ دیگر اہل نے بھی وہ باتیں ذکر کی ہیں۔ امید ہے کہ بات واضح ہوئی ہوگی، اور مزید تفصیل کے لیے جو تفسیر ہدایت القرآن ہے اس کو دیکھنا چاہیے، اور سورہ ایسے جو معارف القرآن ہے اس کے اندر بھی بہت تفصیل کے ساتھ میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے گفتگو کر رکھی ہے، اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔